अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट मिनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने चेयरमैन के चैम्बर 5वें मंजिल हज हाउस नामपल्ली में तेलंगाना स्टेट मिनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अफसरान और अमले के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें तरक्याती सरगर्मियों और कॉर्पोरेशन के तमाम ज़र इल्तवा मसाइल का जायजा लिया गया। चेयरमैन TSMFC ने यह भी कहा है कि वो कॉर्पोरेशन के ज़र इल्तवा तमाम मसाइल पर हुकूमत से तबादला ख्याल करेंगे, यानी ज़र इल्तवा, सब्सिडी, कर्ज, सिलाई मशीनें और तरबियत व रोजगार प्रोग्राम और तेलंगाना के गरीब अक़लियतों की बेहतरी के लिए नई स्कीमों पर अमल आवारी का मंसूबा भी बनाएंगे। निजामाबाद में गुज़िश्ता दिनों निजामाबाद शहर के अहमदी बाजार में वाक़े अहमद स्टेट के एक मकान में शॉर्ट सर्किट से हुए आग हादसे में जहां 18 लाख रुपए का भारी माली नुकसान हुआ था, जिसमें सोना, नकद रकम, फर्नीचर, नए मलबूसात का स्टॉक व दीगर अशिया जलकर खाकिस्तर हो गई। इसके अलावा और भी बहुत से सामान जलकर खाकिस्तर हो गए। हुकूमती मुशीर बराए SC, ST और OBC और अक़लियत मोहम्मद अली शबी ने मुतासरा शख्स शेख जावेद को अपनी जानिब से 50,000 रुपए की रकमी इमदाद पहुंचाई, जिसको मुतल्लिका कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 धारू गली निजामाबाद MA खुद्दूस, साबिका डिप्टी मेयर MA फहीम, कांग्रेस कायदीन अशफाक अहमद खान, पापा MA जलील, डॉक्टर अख्तर अहमद खान ने शेख जावेद के मकान पहुंचकर सदर मिलाद कमेटी रशीद रजवी के हवाले किया और कहा कि मोहम्मद अली शबीर ने निजामाबाद जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो से फोन के जरिए बात करते हुए मुतासरा शख्स शेख जावेद को हुकूमत की जानिब से सरकारी इमदाद फराहम करने की ख्वाहिश की और कहा कि इस सिलसिले में कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस, साबिका डिप्टी मेयर MA फहीम और कांग्रेस कायद अशफाक अहमद खान राब्ता पैदा करें और उनके जरिए सरकारी इमदाद मुहिम पहुंचाई जाए। इस मौके पर शेख जावेद के अफराद खानदान ने मोहम्मद अली शबीर हुकूमती मुशीर से रकमी इमदाद पर इजहार तशक्कुर किया। यहाँ ये जिक्र जरूरी होगा कि गुज़िश्ता दिन महकमे रेवेन्यू ओहदेदार आग हादसे के मकाम का पंचनामा करते हुए जिले कलेक्टर को रिपोर्ट पेश की। जो जल गया उसका जो तो मैं पापा खान साहब और मेयर फहीम साहब, शबीर अली साहब से जिक्र करें, हमारे एडवाइज़र गवर्नमेंट शबीर अली साहब से जिक्र करने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से 50,000 रुपये का किया इनको भिजाया है, जो आज हम अपने हाथों से मैं हूँ, डिप्टी मेयर फहीम साहब है, पापा खान साहब है, जलील साहब है, सबके हाथों से हम अभी उनको दिए हैं। अल्लाह ताला उनका खैर का मामला करे और जो शबीर अली साहब कलेक्टर से भी बात करें हम लोगों के सामने और हम लोगों को जिम्मेदारी दिए हैं, मुझे फहीम साहब को, पापा खान साहब को, कि जाके कलेक्टर साहब से मिलिए। जो भी गवर्नमेंट से जो फंड्स आता है या इंक्रेज या जो भी आता है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करने के लिए कलेक्टर को अहकाम दिए हैं। इंशाअल्लाह हम कलेक्टर के पास जाकर भी वो बात करेंगे। निजामाबाद में शैलजा हॉस्पिटल की जानिब से डॉक्टर शैलजा ने निजामाबाद शहर की आवाम को रमजान की मुबारकबाद दी और डॉक्टर शैलजा ने बताया कि जो भी पेशेंट शैलजा हॉस्पिटल में आते हैं उनको रमजान में नमाज और इफ्तार का इंतजाम किया जा रहा और OP टाइम में भी ज्यादा वक्त तक पेशेंट को देखा जा रहा। निजामाबाद की आवाम को आदाब। शैलजा हॉस्पिटल की पूरी टीम की तरफ से सभी मुसलमान भाई और बहनों को रमजान का पाक महीना मुबारक। हर साल की तरह इस साल भी शैलजा हॉस्पिटल में मरीज और उनके अटेंडेंट्स के लिए नमाज और इफ्तार का इंतजाम किया जा रहा है। OPD के टाइम्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, 9 बजे तक OP देखा जाएगा। We wish you a happy and healthy रमजान मंथ। कांग्रेस उम्मीदवार चिल्ला व मसचंद रेड्डी महबूब नगर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से शुरू की गई मुहिम के एक हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को हाथ का निशान का त्याग करते हुए वज़ीर आला ने कांग्रेस के हर रुकन कारकुन से इंतखाबात के अख्ताम तक इस निशान को पहनने की अपील की है। कांग्रेस उम्मीदवार चिल्ला व मसचंद रेड्डी को मुबारकबाद देते हुए और हर कारकुन से जीत के मकसद के साथ शुरुआत के तौर पर शामिल होने की अपील की। निरंजन TPCC के सीनियर नायब सदर ने कहा कि सिकंदराबाद में अमित शाह के कहे गए अल्फाज की हम सख्त मजम्मत करते हैं। जहर के बीच पुराने मुआशरे में गड़बड़ कर रहे और सियासी फायदे हासिल कर रहे अमित शाह का मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने का ऐलान गैर जमहूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क का वज़ीर दाखिला बनना और किसी तबके को मुश्तल करके फायदा उठाना बुरी बात है। कांग्रेस पार्टी ने 4% रिजर्वेशन नाफिज किया, उनको खत्म करना बीजेपी की नस्ल नहीं
یہ سوچنا ہے کہ ہندو مسلمانوں کے خلاف بات کریں گے تو وہ ان کی حمایت کیسے کریں گے؟ ہندو کبھی بھی ملک میں کسی کمیونٹی کی مخالفت نہیں کرتے۔ ہندوستان کوکا کولا بیوریجز کے سی او جان باپلو روڈریگز نے منگل کو چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ان کی رہائش گاہ پہنچ کر ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والوں میں روڈریگز اور کوکا کولا کے متعدد نمائندے بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سکندرآباد اور وشاکھاپٹنم کے درمیان وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کا عملی طور پر افتتاح کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور دیگر سینئر افسران نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پروگرام میں شرکت کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ ایگریکلچرل لیبر یونین کے جنرل سیکرٹری ایم بالاملیش اور تلنگانہ اسٹیٹ کسان یونین کے جنرل سیکرٹری پشی پدما نے ریئلٹر دامودر ریڈی کے پیروکاروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، جو شامیر پیٹ منڈل میں بومراسپیٹ ریونیو کے تحت باباگوڑا کسانوں کرشنا ریڈی اور سدھاکر ریڈی کی زمینوں پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رہے۔ سی پی آئی کے زیر اہتمام مہاتما جیوتی راؤ پھولے پرجا دربار میں کسانوں کی زمینوں کے تحفظ کے لیے عرضی دی گئی۔ اس موقع پر این بالاملیش اور پشیا پدما نے ایک تقریر کی اور ریئلٹر دامودر ریڈی کے پیروکاروں کی جانب سے باباگوڑا گاؤں میں تقریباً 65 ایکڑ اراضی والے کسانوں کے ڈی کرشنا ریڈی اور ڈی سدھاکر ریڈی کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوششوں پر شدید تنقید کی۔ کیا 5 منزلہ عمارت جو تقریباً کامونی چیرو جھیل موسا پیٹ میں بن رہی ہے اس کو جی ایچ ایم سی کی اجازت مل گئی ہے؟ کیا یہ ایف ٹی ایل کے تحت نہیں آتا؟ کیا یہاں پر کارروائی شروع نہیں کی گئی ہے؟ اگر ان کے پاس اجازت ہے تو اجازت کیسے دی جاتی ہے؟ جھیل میں جھاگ یا موسا پیٹ میں کامونی چیرو جھیل ہے، صنعتی اثرات سے اس میں آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں جھاگ نکل رہا۔ آپ تلنگانہ پی سی بی اس پر عمل کریں گے؟ جی ایچ ایم سی آن لائن اور ایچ ایم ڈی اے کو کارروائی کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ توجہ دینے کے باوجود جھیل کو تجاوزات کے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ وزیر دامودر راج نرسمہا کی صدارت میں کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس تشکیل دیا گیا۔ وزراء ڈی سریدھر بابو اور پونم پربھاکر اس دوران موجود رہے۔ کابینہ سب کمیٹی کے چیئرمین دامودر راج نرسمہا نے حکام سے جی او نمبر 317 اور 46 کی وجہ سے ملازمین اور اساتذہ کو درپیش مسائل کے بارے میں پوچھا۔ کابینہ سب کمیٹی کے چیئرمین دامودر راج نرسمہا نے مسائل کو حل کرنے کے لیے اعلیٰ حکام کو واضح ہدایت جاری کی ہیں۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا جی او 317 میں مختلف مسائل اور کوتاہیوں پر گہرائی سے مطالعہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے احمد آباد سے سکندرآباد وشاکھاپٹنم دوسری وندے بھارت ٹرین کو ورچوئل طریقے سے ہری جھنڈی دکھائی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے ریاست میں 50 سے زیادہ ایک اسٹیشن ایک پروڈکٹ سٹال کا افتتاح کیا۔ ان میں سے 5 سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر قائم کیے گئے۔ قاضی پیٹ بلہار شاہ اور قاضی پیٹ وجے واڑہ سیکشن ٹرپلنگ پروجیکٹ بھی قوم کے نام کیے گئے۔ رامگنڈم سلطان آباد میں پی ایم گتی شکتی ریلوے ٹرمینلز اور 4 مقامات پر فرائٹ شیڈز بھی قوم کے نام کیے گئے ہیں۔ ریاست میں پہلی بار سکندرآباد اسٹیشن پر جن اوشدھی کیندر کھولا گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے احمد آباد سے عملی طور پر 85,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ مرکزی وزیر سیاحت و ثقافت کشن ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ مرکزی حکومت ریاست تلنگانہ میں ریلوے نیٹ ورک اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے کہا کہ ریاست کے ریلوے بجٹ میں پچھلے 10 سالوں میں 20 گنا اضافہ ہوا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ریاست میں ریلوے کے بنیادی ڈھانچے اور جدید مسافروں کی سہولیات کی ترقی کو ترجیح دے رہی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ چرلا ریلوے ٹرمینل کا بھی جلد افتتاح کیا جائے گا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر اے کے جین نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے نے نئی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹ سے ملک میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے نوجوان فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا سہولیات چاہتے ہیں اور کس قسم کی ٹرینیں چاہتے ہیں۔ ریتو نیشتم پروگرام کے حصے کے طور پر وزیر زراعت ویرولو تملا ناگیشور راؤ، پلاننگ بورڈ کے نائب صدر ڈاکٹر جی چنا ریڈی اور الیکٹرانک ونگ سے محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بی گوپی، تلنگانہ اسٹیٹ یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے پروفیسر جے شنکر نے اس میں شرکت کی۔ اس پروگرام میں وزیر زراعت نے کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر منگل کو صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک مختلف فصلوں میں اٹھائے جانے والے انتظامی اقدامات ماہر سائنسدانوں کے ساتھ بتائے جائیں گے۔ نیز پلاننگ بورڈ کے نائب صدر ڈاکٹر جی چنا ریڈی نے کہا ہے کہ آج کے موسمی حالات کے مطابق زراعت یونیورسٹی میں کی جا رہی تحقیق کے نتائج اس پروگرام کے ذریعے کسانوں کو فراہم کیے جائیں۔
بعد ازاں محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بی گوپی نے کہا ہے کہ تمام کسان اپنے زراعت سے متعلق مسائل کی اطلاع زرعی توسیع افسران کو دیں اور ان کی بنیاد پر سائنسدانوں کی جانب سے مناسب تجاویز اور مشورے فراہم کیے جائیں گے۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے نظام آباد میں وارفرین کیپسول ایک آیورویدک دوا کو ضبط کر لیا ہے۔ یہ گمراہ کن اشتہار دینے پر کہ یہ گٹھیا جوڑوں یا پٹھوں میں سوزش، اکڑن اور درد کا علاج کرتی ہے۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ کے عہدیداروں نے ایک آیورویدک دوا وارفرین کیپسول کا پتہ لگایا جو اس کے لیبلوں پر گمراہ کن دعوے کے ساتھ مارکیٹ میں گردش کر رہا تھا کہ یہ گٹھیا کی سوزش کی سختی اور جوڑوں یا پٹھوں میں درد کا علاج کرتے ہیں، جو کہ منشیات اور رومیٹک علاج ایکٹ 1954 قابل اعتراض اشتہارات کی خلاف ورزی ہے۔ منشیات اور رومیٹک کے علاج قابل اعتراضات اشتہارات ایکٹ 1954 بعض بیماریوں اور عارضے کے علاج کے لیے مخصوص ادویات کے اشتہارات پر پابندی لگاتا ہے۔ کوئی بھی شخص منشیات اور رومیٹک کے علاج کے قابل اعتراض اشتہارات ایکٹ 1954 کے تحت بتائی گئی بیماریوں عارضے سے متعلق اشتہار کی اشاعت میں حصہ نہیں لے سکتا۔ سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری کے رام کرشنا نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت نے انتخابات سے قبل سی اے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تاکہ آنے والے پارلیمانی انتخابات میں مذاہب کے درمیان پھوٹ پیدا کر کے اور لوگوں میں نفرت کو ہوا دے کر سیاسی طاقت حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے سی پی آئی اور سی پی ایم وجے واڑا ناگرا سمیتی کے ذریعے سی اے کے نفاذ کے لیے مرکز کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے خلاف منعقدہ احتجاجی پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ رام کرشنا نے مقامی لندن سینٹر میں منعقدہ احتجاجی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب لوگ ایک ہفتے کے اندر انتخابی نوٹیفیکیشن آنے کا انتظار کر رہے ہوں تو سی اے ایس کو نافذ کرنا اور نوٹیفیکیشن دینا برائی ہے۔ انہوں نے مودی حکومت پر تنقید کی کہ وہ عقلمندی کا مظاہرہ نہیں کر رہی اور آئینی اقدار پر عمل نہیں کر رہی، بلکہ آئندہ پارلیمانی انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے مذاہب کے درمیان تقسیم کر کے اقتدار میں واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اویسی ہلز چاند تارا نزد ماجد ارشاد خان ولد فیروز خان عمر 21 سالہ پیشہ ور طالب علم مقامی وسیم ضلع مہاراشٹرا گزشتہ 4 سال سے یہاں رہ رہے تھے۔ یہ لڑکا انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد کچھ دیر ڈی مارٹ نندو اور بنجارا ہلز سیلون میں ایک بیگ کمپنی میں بھی کام کرتا تھا اور اس نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی ہے۔ اس کی ذہنیت کے ساتھ وہ مر گیا۔ اس کی ماں اور دادا جدوجہد کر رہے تھے اور وہ پچھلے 2 ماہ سے گھر میں رہ کر اپنے سیل فون پر گیمز کھیل رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔